قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ جی یہ تیسرا باب ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ توحید کی دوسری برہان ہے۔ توحید کی دوسری برہان ہے۔ یہاں ذکر ہے ملائکہ کا، ملائکہ کے خوف کا، ملائکہ کے دل میں کیا ہیبت، کتنا ان میں عجز، کتنا ان میں انکساری، کتنا ان میں خوف۔ حالانکہ ملائکہ مخلوقات میں سب سے قوی الجثہ اور سب سے قوی مخلوق ہے، عظیم مخلوق ہے اور کثیر تعداد کی مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: اطت السماء وحق لها ان تئط۔ ساتوں آسمان حالانکہ بڑے شدید ہیں مگر ان میں چرچراہٹ ہے۔ آسمانوں میں چرچراہٹ ہے۔ جیسے اب چارپائی پر بیٹھے تو آپ کے بوجھ سے، چارپائی سے ایک آواز آتی ہے چرچراہٹ کی، یہ آپ کے وزن اور بوجھ کی آواز ہے۔ ساتوں آسمانوں میں چرچراہٹ مسلسل گونجتی ہے، آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ فرشتوں کا وزن اور فرشتوں کا بوجھ ہے۔ فرمایا کہ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبہتہ للہ۔ ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے۔ کہیں فرشتہ کھڑا ہے اور کہیں رکوع میں ہے اور کہیں سجدے میں۔ ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے۔ جو فرشتہ قیام میں ہے وہ کب سے قیام میں ہے؟ جب سے پیدا ہوا، اور کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو۔ جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ کب سے رکوع میں ہے؟ جب سے پیدا ہوا، اور کب تک رکوع میں رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ کب سے سجدے میں ہے؟ جب سے پیدا ہوا، اور کب تک سجدے میں رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی یہ سارے فرشتے کھڑے ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے، ان کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہوگا کہ ما عبدناک حق العبادہ، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ فرشتوں کو بھی لوگ پکارتے، ان کی اپنی تم ہیبت دیکھو، اپنا ان کا خوف دیکھو، اتنی کثیر تعداد، اور یہ اللہ سے خوف کا عالم کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حالانکہ صدیوں کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف کس طرح ان کے دلوں میں پیوست تھا۔ یہ قرآن کی آیت دیکھیے کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ جب ان کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے، فرشتوں کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے، تو فرشتے اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، رب نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، تو فرشتے جواب دیتے ہیں حق فرمایا، حق فرمایا۔ وهو العلی الکبیر، اور وہ ذات علی ہے، انتہائی بلند، سب سے اونچی، اور کبیر ہے، بڑی ہے۔ فرشتوں کے دلوں سے خوف کے زائل ہونے کا کیا معنی ہے؟ فرشتوں کے دلوں سے خوف کے زائل ہونے کا کیا معنی ہے؟ دراصل آگے حدیث پڑھیں گے آپ، اللہ تعالی جبریل امین کو اپنا کوئی فرمان دینے کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو آگاہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت فیصلہ کرنے والا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ ہے۔ فرشتے اس تصور ہی سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ آسمانوں کے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اتنے فرشتے، اتنی تعداد کی، یعنی ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے 7ویں آسمان میں فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے، بیت المعمور، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، ہر روز۔ اور جس فرشتے نے ایک بار پڑھ لی اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے۔ اتنی تعداد، اور خوف کا عالم دیکھو۔ صرف یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ صادر کرنے لگے فرشتے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے، چنانچہ حدیث پڑھ لیجئے تاکہ
پوری تفصیل سامنے آ جائے. جی. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع فمسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. جزاک اللہ خیر. یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى اللہ الامر فی السماء، اللہ تعالیٰ جب آسمانوں میں کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو آگاہی ہوتی ہے. ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله، تو فرشتے اپنے پر جو ہے پھڑپھڑاتے ہیں، اپنے پروں کو مارتے ہیں. خضعانا لقوله، اللہ کے فیصلے کی ہیبت سے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اس قول کی ہیبت سے اپنے پروں کو مارتے ہیں. کأنہ سلسلۃ علی صفوان، جیسے آپ ایک سنگل یا زنجیر لوہے کی اسے کسی چٹیل کسی جو ہے وہ کسی پتھر پر ماریں، جیسے ایک رخام ہے، سنگ مرمر ہے، اس پر آپ زنجیر ماریں یا ایک لوہے کا سنگل ماریں تو جیسی آواز پیدا ہوتی ہے ویسی آواز فرشتوں کے پروں سے جو ضربیں لگتی ہیں ان سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے. ینفذہم ذالک، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وہ اپنا قول اور اس قول کی ہیبت داخل کرتا ہے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ہوش میں آتے ہیں. قالوا ماذا قال ربکم، تو آپس میں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اس کی تفسیر یہ ہے کہ سب سے پہلے جبریل امین جو ہیں ان کے دل سے خوف ظاہر ہوتا ہے اور وہ ہوش میں آتے ہیں اور اللہ کا فرمان لیتے ہیں وہ، اور پھر فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں. جس کے پاس سے گزرتے ہیں وہ سب فرشتے آہستہ آہستہ اپنے ہوش میں، اور دل سے خوف ظاہر ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ پروردگار نے کیا فیصلہ کیا. فرماتے ہیں کہ حق فیصلہ کیا، اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے، ہر فیصلہ سچا ہے اور صدق ہے. پھر اس فیصلے سے آگاہ کرتے کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا. یسمعہ مسترق السمع، فرمایا کہ اس فیصلے کو جب فرشتے بتاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ جن سن لیتے ہیں جو چوری چھپی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں آسمانوں کے فیصلے سننے کے لیے. یہ جن ان کے انسانوں سے دنیا میں تعلق ہوتے ہیں اور یہ ان کی ملی بھگت سے دنیا گمراہ ہوتی. تو بعض اوقات یہ جن اوپر جاتے ہیں، جا کر اوپر فیصلے اچکنے کی کوشش کرتے ہیں. بس ایک فیصلہ صادر ہوا، فرشتوں کو آگاہی ہوئی، فرشتے اس فیصلے سے ایک دوسرے کو آگاہ کر رہے ہیں تو وہ آواز ان جنوں کے کانوں میں پڑ گئی. اس فیصلے کا علم ہو گیا. اب وہ جن جلدی سے نیچے آ رہا ہے اس فیصلے کو اپنے ان کاہنوں، نجومیوں اور ساحروں کو سنانے کے لیے. یہ فیصلہ آسمان سے صادر ہوا ہے، ہم سن کر آئے. لہذا اس فیصلے کی تم تشہیر کر سکتے ہو. کبھی کبھی یہ موقع بنتا ہے. اکثر تو شہاب ثاقب ایسے جنوں کو پکڑ لیتا ہے اور جلا کر راکھ کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جن سبقت لے جاتے ہیں اور شہاب ثاقب کی صد میں نہیں آتے. کیوں؟ چھوٹ کیوں جاتے ہیں؟ ان کا چھوٹ جانا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کہ بعض باتیں وہ لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو اور لوگوں کے عقیدے کو آزمانا چاہتا ہے. اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کی شریعت کے ساتھ تعلق رکھو. بعض اوقات ظاہر میں ایک چیز دکھائی دیتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے اور وہ فریب ہوتا ہے،
مثلا ایک شخص دکان سے جائے بیٹھے، آپ اس کے پاس گئے اپنی کوئی تکلیف لے کر، اور وہ آپ کے گھر کی خبریں آپ کو بتا رہا، حالانکہ آپ کو وہ جانتا ہی نہیں، نہ آپ اس کو جانتے۔ رات آپ نے یہ کھایا، رات آپ کی بیوی سے لڑائی ہوئی، رات فلاں مہمان آیا، اور کل آپ نے یہ کمایا، غیب کی خبر۔ اب وہ سمجھتا ہے بڑا پہنچا ہوا ہے، اور وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا مرید ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ عورت نے کچے عقیدے کی بڑی جلدی وہ راہ راست سے بھٹک جاتی ہیں، یہ تو غیب کی خبریں بتا رہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے پیغمبر کہہ دو آسمانوں اور زمینوں کی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی، صرف اللہ جانتا۔ تو آپ قرآن کو مانیں، اسے کیوں مان رہے؟ امر واقع کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان اس ساحر سے ملا ہوا ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں، اور وہ جا کر پہلے سے آپ کی کل کی خبریں بیان کر دیتے ہیں۔ کل آپ نے یہ کھایا، یہ پیا، فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں مہمان آیا، فلاں سے جھگڑا ہوا، یہ کمایا، وہ کل کی خبریں اس کو پہلے جا کر بتا دیتا ہے۔ جو مرد ہے اس کو اس سے آگاہ کر دیتا ہے، اب وہ بتا رہا آپ کو یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، کل آپ نے یہ کمایا، یہ کھایا، یہ پیا، اور یہ حیران، یہ تو بڑا پہنچا ہوا، بڑا پہنچا ہوا، چنانچہ اس کا مرید بن جاتا ہے۔ اور یہ عقیدے کا انحطاط ہے۔ آپ قرآن کو مانیں، قرآن پاک کے فرمان کے مقابلے میں ہر چیز ہیچ ہے، سب ختم ہے، جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ یہ انسانوں اور جنوں کی ملی بھگت بعض اوقات لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان جنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک خبر لے کر وہ زمین پر پہنچ جاتے ہیں، اپنے ساحروں کو بتاتے ہیں، اور ساحر اس خبر کی تشہیر کر دیتے ہیں، اور وہ خبر سچی ہوتی، اللہ کا فیصلہ۔ اب لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں کہ اس نے فلاں دن جو بات بتائی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، حالانکہ ہر روز جھوٹ بولتے، 100 جھوٹ ان کے یاد نہیں ہوتے، ایک سچ ان کا یاد ہوتا۔ یعنی کس قدر حماقت ہے لوگوں کی، کتنے اس امتحان میں ناکام ہے۔ ایک ان کا سچ ان کا یاد ہے، اس کے مقابلے میں 100 جھوٹ فراموش کر دیتے ہیں۔ اور یہ کتاب و سنت جو شروع سے لے کر آخر تک سچ ہی سچ ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ ہمارے سندھ میں ایک کسی نے ٹماٹر کاٹا تو اس کے بیج اتفاقاً ایسے نکلے کہ جیسے اللہ لکھا ہوا، اس نے ڈنڈورا پیٹ دیا، ٹماٹر میں اللہ کا نام۔ اب سندھ بھر سے لوگ جا رہے ہیں ٹماٹر دیکھنے کے، اس کو نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور وہ کتاب جو اللہ کے عرش سے اتری، اللہ نے بھیجی، جس کی ہر ورق پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں پڑھتا، اسے کوئی نہیں کھولتا۔ وہ ٹماٹر دیکھنے گئے جو 2 دن بعد سڑ گل گیا اور بات ختم ہو گئی۔ یہ لوگوں کے عقیدے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جو بعض اوقات یہ جن آسمان کی خبر لے آتے ہیں، چنانچہ لوگ اس ایک خبر کو مان لیتے ہیں اور 100 جھوٹ فراموش کر دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو نہیں مانتے جس کی ہر خبر سچی ہے، ہر فرمان سچا ہے اور حق کی حق ہے۔ نبی اسلام فجر سے قبل دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت الحق، قولک الحق، وعدک حق، لقاؤک حق، والجنت حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد حق، حق کی حق۔ اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ چنانچہ یہ جو جن ہیں اوپر نیچے تلے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور خبریں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شہاب ثاقب لپکتا ہے ان کی طرف اور ان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ خبر اچکنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور شہاب سے بچ کر نیچے پہنچ جاتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو جو انسان ہیں ان کو آگاہ کر دیتے ہیں، اور وہ اس خبر کو نشر کرتے ہیں، اور لوگ اس ایک سچ پر یقین کر کے ان کے 100 جھوٹ فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ تو اس حدیث سے شاہد کیا ہے؟ فرشتوں کا خوف۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کرنے لگا اور دل خوف سے بھر گیا، اور خوف سے ایک غشی طاری ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ ہوش آتا۔ اتنی قوی مخلوق، میں نے کل بتایا تھا نا
کہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ 700 سال کوئی تیز رفتار سوار سفر کرتا رہے، کتنا فاصلہ وہ طے کرے گا؟ اتنا فاصلہ ایک فرشتے کی کندھے سے لے کر کان کی لو تک، اتنی قوی مخلوق۔ مگر خوف کا عالم دیکھو، تو جن کو پکارا جا رہا ہے اللہ کے سوا، ان میں فرشتے بھی ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ قوی الجثہ ہیں، ان کا ہیکل انتہائی قوی ہے، اور ان کی جو ایک جسامت انتہائی قوی ہے، مگر ان کا خوف آپ دیکھیے۔ سارے جبریل امین بھی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میں نے ایک بار جبریل امین کو دیکھا، وقت سد الافق، چاروں طرف سے آسمان دکھائی نہیں دے رہا تھا، اتنی بڑی مخلوق۔ لہو 600 جناح، 600 پر تھے ان کے، چاروں طرف سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، پورے آسمان کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اور اللہ کے خوف کا عالم دیکھو، تو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا ان کی بے بسی اور کیا ان کی بے کسی۔ اور یہاں ایک بات اور کہوں گا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہیبت آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کرنے لگا ہے، فرشتے بھی ہوش ہو گئے، آہستہ آہستہ ہوش آئی۔ اب وہ فیصلہ جبریل امین کو حاصل ہوا، فرشتوں کو آگاہی ہوئی۔ اب جبریل امین اس فیصلے کو لے کر نیچے آ رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان آسمانوں پر فیصلے کی عظمت اور فیصلے کی ہیبت پوری طرح قائم اور طاری ہو چکی ہے۔ اب فرشتہ جبریل امین اس کو لے کر نیچے آ رہے، اور نیچے کیسے آ رہے؟ چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کی تعداد ساتھ ہے، تاکہ راستے میں کوئی اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ فرشتوں کی ایک تعداد ساتھ ہے، اور جب جبریل امین وہ وحی اللہ کے پیغمبر پر پڑھتے ہیں تو وہ تعداد چاروں طرف پھیلی ہوتی ہے۔ اس فیصلے کی عظمت اور ہیبت، جب اللہ کے نبی کو وہ فیصلہ دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کی کیفیت کیا ہوتی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رأیتہ ینزل علیہ الوحی فی الیوم الشدید البرد، کہ شدت کی سردی میں اللہ کے پیغمبر پر وحی اترتی، میں نے خود پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا۔ فیفصم عنہ، جبریل امین وحی دے کر جب لوٹتے تو ان جبینہ یتفسد عرقا، تو اللہ کے پیغمبر کی جو جبین ہے، یہ دائیں اور بائیں، یہ سامنے کے حصے کو جبہہ بولتے ہیں اور یہ دائیں اور بائیں کو جبین بولتے ہیں۔ جب فرشتہ وحی دے کر لوٹتا تو اللہ کے پیغمبر کی جبین سے، دائیں اور بائیں سے پسینہ یوں گرتا جیسے آپ رگ کاٹ دیں بکرے کی تو جس طرح خون ابلتا ہے اس طرح پسینہ گرتا تھا۔ کب؟ شدت کی سردی میں، گرمی میں نہیں، شدت کی سردی میں۔ اللہ کے فیصلے کی ہیبت کو عام پیغام نہیں ہے، بڑا اہم پیغام ہے، اور یہ کیفیت اللہ کے پیغمبر پر 23 سال تک بار بار طاری ہوئی۔ فیصلہ آسمان سے چلا، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نیچے اترا، فرشتوں کی موجودگی میں اللہ کے پیغمبر کے دل پر پیوست ہوا، اور اللہ کے پیغمبر پسینے سے نہا گئے۔ اب نبی علیہ السلام کو فیصلہ لے کر اپنی قوم کے پاس گئے۔ قوم کیا کہتی ہے؟ قوم کہتی جادوگر ہے، قوم کہتی کہ ام بہی جنہ، اس کو کوئی جنون ہے، یہ مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے۔ یہ قوم کا رویہ، یعنی پیغمبر علیہ السلام نے کتنی سختیاں جھیلی، پتھر کھائے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، یہ ساری فیصلے کی ہیبت ہے اور اللہ کے پیغمبر کی تکلیف ہے۔ آج یہ فیصلہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، ہم ڈٹائی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ قرآن ہے، حدیث ہے، مگر ہمارے امام کے قول کے مطابق نہیں، ہم نہیں مانیں۔ یہ اللہ کے فیصلے کی ہمارے دل میں ہیبت ہے، یہ ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ مقام اللہ کا، یہ وقار ہے، اللہ کے فیصلے کی یہ ہیبت ہے۔ ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے حدیث ہے، صحیح ہے، یہ تمہارے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، کتنی ہیبت۔ فرشتوں کے عالم کو دیکھ لو ذرا۔ جی